بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا عنوان ہے چھٹی صفت۔ چھٹی صفت کیا ہے؟ چھٹی صفت ہے دعوت تبلیغ۔ دعوت و تبلیغ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں کس لیے پیدا کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اس کی عبادت کرے، اس کے حکموں پر چلے اور دوسروں تک بھی اللہ کا پیغام پہنچائے۔ اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تاکہ وہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں اور برائی سے روکیں۔ دعوت و تبلیغ دراصل اس سلسلے کی ایک کڑی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں تک پہنچی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا اگر گہرائی سے مطالعہ کیا جائے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی دعوت تبلیغ میں گزاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے بازاروں، گلیوں، میدانوں، حتیٰ کہ دشمنوں کے درمیان بھی دعوت دی۔ طائف کے سفر میں پتھر کھائے مگر پھر بھی بد دعا نہیں دی، بلکہ فرمایا اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے۔ کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ حقیقی دعوت و تبلیغ کا جذبہ۔ دعوت کا مطلب ہے کہ نیکی کی طرف بلانا اور تبلیغ کا مطلب ہے اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچانا۔ اس صفت کا مقصد صرف بولنا نہیں بلکہ عمل سے دکھانا ہے۔ ایک داعی کا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ اس کے اخلاق اور رویے سے متاثر ہو کر خود کو دین کی طرف راغب ہوں، خود بخود دین کی طرف آئیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو دوسروں کو نیکی کی دعوت دے اور خود بھی اس پر عمل کرے۔ اسلام میں دعوت تبلیغ صرف علماء یا مخصوص لوگوں کے لیے نہیں بلکہ ہر مسلمان کے لیے ہے جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہا ہے۔ اس پر ذمہ داری عائد ہو گئی کہ وہ بھی دوسروں تک پیغام پہنچائے۔ دعوت تبلیغ میں نرمی، حکمت اور محبت بنیادی شرائط ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا ہے اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ بلاؤ اور ان سے ایسے طریقے سے بحث کرو جو بہترین ہو، یعنی ایسے طریقے سے بات کرو جو بہترین ہو۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے، یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 125 ہے۔ یہ آیت جو ابھی میں نے بتایا اس کا ترجمہ تھا، اور یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ دعوت میں سختی نہیں بلکہ محبت اور نرمی ہونی چاہیے۔ اگر کوئی غلطی کرے تو اس پر غصہ نہ کیا جائے بلکہ شفقت سے سمجھایا جائے۔ دعوت و تبلیغ کے لیے ضروری ہے کہ انسان خود بھی اس دین پر عمل کرنے والا ہو۔ اگر خود نماز نہ پڑھتا ہو اور دوسروں کو نماز کی دعوت دے تو بات اثر نہیں کرے گی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے دعوت دینے والا اگر خود عمل نہ کرے تو اس کی بات دل پر اثر نہیں کرتی۔ دعوت و تبلیغ کے کئی طریقے ہیں، زبان سے، عمل سے، لکھائی سے یا حتیٰ کہ ایک مسکراہٹ سے بھی۔ کبھی کسی کو اچھے اخلاق سے متاثر کیا جا سکتا ہے تو کبھی کسی کو کسی مشکل میں مدد کر کے۔ دعوت صرف وہ دین کی خاطر سے نہیں بلکہ روزمرہ کی زندگی کی ہر مشقتیں دی جا سکتی ہیں۔ بھوک پیاس برداشت کی مگر اللہ کا پیغام دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دیا۔ آج جو ہم تک اسلام پہنچا ہے اپنی زندگی کا مقصد بنایا نتیجہ ہے۔ ایک سچا داعی کبھی مایوس نہیں ہوتا، وہ جانتا ہے کہ ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہمارا کام صرف پیغام پہنچانا ہے۔ دعوت و تبلیغ میں صبر سب سے اہم ہے۔ لوگ بات سنیں یا نہ سنیں، مذاق اڑائیں یا تعریف کریں، داعی کا ہر حال میں ثابت قدم رہنا چاہیے۔
حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک دعوت دی، مگر ایمان لانے والوں کی تعداد بہت کم تھی، پھر بھی انہوں نے کبھی ہمت نہیں ہاری۔ یہ انبیاء اکرام کی سنت ہے۔ آج کے دور میں بھی دعوت و تبلیغ کی ضرورت بہت زیادہ ہے۔ لوگ دنیا کی رنگینیوں میں کھو گئے ہیں، دین سے دور ہو رہے ہیں۔ ایسے میں ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر، محلے، اسکول، دفتر اور دوستوں میں نیکی کی بات کرے، کسی کو نماز یاد دلائے، کسی کو قرآن پڑھنے کی ترغیب دے، کسی کو برائی سے روکے۔ یہی حقیقی دعوت ہے۔ دعوت تبلیغ کے چند اہم اصول یاد رکھنا ضروری ہے۔ اخلاص نیت، صرف اللہ کی رضا کے لیے دعوت دیں، کسی شہرت یا فائدے کے لیے نہیں۔ نرمی اور محبت سے پیش آئیں، سختی سے نہیں بلکہ اسے پیار سے سمجھائیں۔ خود عمل کریں، دعوت دینے سے پہلے خود کا عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ صبر اور استقامت ہونا چاہیے۔ فوری نتیجے کی توقع نہ کریں کہ فوراً نتیجہ حاصل ہو جائے۔ صبر سے کام لیں۔ اچھی گفتگو، الفاظ میں نرمی ہو، بات میں وزن ہو۔ دعوت تبلیغ کے ذریعہ انسان اپنا ایمان بھی مضبوط کرتا ہے۔ جب ہم دوسروں کو نیکی کی طرف بلاتے ہیں تو خود بھی اس نیکی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ حدیث میں ہے، جو شخص کسی کو نیکی کی طرف بلائے، اس کے لیے بھی اتنا ہی ثواب ہے جتنا عمل کرنے والے کے لیے، اور اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے، صرف ایک نیکی کی بات کہنے سے ہمیں بھی ثواب کا حصہ ملتا ہے، یعنی ثواب میں ہم بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ جس سے چنا وہ بہت خوش نصیب ہوتا ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ دعوت و تبلیغ صرف ایک فرض نہیں، انسانیت کو جوڑنے کا بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے سنوارنے کا ذریعہ اپنے دین کے کام کے لیے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے وقت کا کچھ حصہ اس کام کے لیے وقف کریں، اپنے دوستوں، رشتہ داروں، پڑوسیوں تک نیکی کی بات پہنچائیں۔ موبائل، سوشل میڈیا، گفتگو، ہر ذریعہ استعمال کریں، مگر مقصد صرف ایک ہو، اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچانا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کی دعوت اور تبلیغ کے کام میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں دین کی محبت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔